ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفسیر نور الثقلین، سورۃ الکوثر۔ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ کوثر کے مضامین: پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے دشمنوں نے ابتر کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ سورہ نازل فرمایا اے رسول سلم، تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ آخر میں نماز اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ سورہ کوثر کی تلاوت کا ثواب الاعمال میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے اپنی فرض اور نفل نمازوں میں اس سورے کو پڑھا تو اللہ قیامت کے دن اسے کوثر سے سیراب فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا اور اسے عید کے دن قربانی پیش کرنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو شخص شب جمعہ ہونے سے قبل اس سورے کی 100 مرتبہ تلاوت کرے گا اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خواب میں زیارت نصیب ہوگی۔ روایت ہے کہ اگر جانور کے پیٹ میں درد ہو تو اس سورے کو اس کے داہنے کان میں 3 مرتبہ پڑھے اور بائیں کان میں بھی 3 مرتبہ پڑھے، پس پھر اس جانور کے پہلو پر لات مارے تو وہ باذن اللہ ٹھیک ہو جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا۔ سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سہارا اللہ تعالیٰ کے نام کا جو کہ رحمان و رحیم ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمن ابتر ہے۔ تفسیر آیات: انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ مفسرین کوثر کی تفسیر میں اپنی مختلف آراء پیش کی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور اس سورے کی تلاوت کی۔ جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کے حضور عرض کیا، اللہ نے آپ کو جو کوثر عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں۔ کتاب خصال میں روایت ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، میری اطرت میرے ساتھ ہوگی، ہم سب حوض کوثر پر ہوں گے۔ جو ہمارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے ہمارے فرامین پر عمل کرے۔ انس سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اس دوران آپ کو اونگ آ گئی۔
جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا دیے اور فرمایا ابھی میرے اوپر ایک صورت نازل ہوئی، تو اس وقت آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت میں نہر ہے جس کے کنارے پر آسمانی ستاروں کی تعداد میں پیالے رکھے ہوئے ہیں، اور میری امت کے لوگ وہاں میرے پاس وارد ہوں گے۔ جب ان لوگوں میں سے بعض لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا جا رہا ہوگا تو اس وقت میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے امتی ہیں، تو جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات جاری کیں؟ تفسیر برہان میں روایت ہے کہ جب حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ کوثر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کوثر ایک جنت کی نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ جب امام علی علیہ السلام نے اس کی مزید وضاحت چاہی تو آپ نے فرمایا یہ نہر زیر عرش جاری ہے، اس کا پانی دودھ سے سفید تر ہے اور مٹھاس میں شہد سے شیریں تر اور مکھن سے زیادہ ملائم ہے۔ اس میں زبرجد، یاقوت اور مرجان کے سنگ ریزے ہوں گے، اور اس کے کناروں کا گھاس زعفران ہوگا اور اس کی مٹی کستوری ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے شانوں پر مبارک ہاتھ مار کر فرمایا یہ نہر میرے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے ہوگی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اس کی گہرائی 70,000 فرسخ کے برابر ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سخی آدمی آسمانوں میں بھی محبوب ہے اور زمین میں بھی محبوب ہے، اس کی تخلیق میٹھی مٹی اور کوثر کے پانی سے ہوئی ہے، اور بخیل آسمانوں میں بھی مبغوض ہے اور زمین میں بھی مبغوض ہے، اس کی تخلیق شور والی مٹی سے ہوئی ہے اور اس کا گارا کھاری پانی سے بنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ونہر سے مراد رفع دین کرنا ہے، نماز کی ابتدا میں دونوں ہاتھوں کو چہرے کے برابر تک لانا۔ ایک حدیث میں آیا ہے جس وقت یہ سورہ نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ نہیرہ کیا ہے جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے؟ جناب جبرائیل نے کہا کہ یہ نہیرہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جس وقت نماز میں داخل ہوں تو تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، اور اس طرح جب رکوع کریں یا رکوع سے سر اٹھائیں یا سجدہ کریں، کیونکہ ہماری اور 7 آسمانوں کے فرشتوں کی نماز اسی طرح کی ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ونہر کی جب تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کے آغاز میں ہاتھوں کو اس طرح بلند کرو کہ ان کی ہتھیلیاں روبہ قبلہ ہوں۔ ان شانئک ھو الابتر، یعنی تیرا دشمن خیر سے محروم ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت کا مصداق عاص بن وائل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں فرمایا اے رسول سلم، آپ کو اللہ نے اولاد کثیر عطا کی ہے، تیرا دین، تیری نسل اور تیری امت قیامت تک رہے گی اور تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ عاص بن وائل اولاد سے محروم رہا، جو اولاد اس کی طرف منسوب تھی وہ در حقیقت کسی اور کا نطفہ تھی۔ اس سورہ کے بارے میں لکھا گیا کہ عکاس کے میلے میں کسی مسلمان نے یہ سورہ لکھ کر نمایاں مقام پر چسپاں کر دی تو اس دور کے فصیح ترین خطیب کو اس کے نیچے لکھنا پڑا ما ھذا کلام البشر، یعنی یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ مجھے 5 چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا کی ہیں اور علی کو بھی 5 چیزیں عطا کیں۔ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا اور علی کو جوامع العلم عطا کیا۔
مجھے اللہ نے نبوت عطا کی، علی کو میرا وصی بنایا۔ مجھے اللہ نے کوثر عطا فرمایا، علی کو سلسبیل عطا فرمایا۔ اللہ نے مجھے وحی عطا کی، علی کو الہام عطا فرمایا۔ مجھے آسمانوں کی سیر کرائی اور علی کے لیے آسمانوں اور حجابوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ مجھے دیکھتے رہے اور میں انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، اے ابن عباس، سب سے پہلے جو اللہ نے مجھ سے کلام کیا وہ یہ تھا، فرمایا اے محمد اپنی نگاہیں زمین کی طرف کرو۔ جب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو حجاب پھٹ چکے تھے، آسمانوں کے دروازے کھل چکے تھے۔ علی کو میں نے دیکھا تو وہ سر اٹھا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اس طرح میں نے علی سے باتیں کی، وہ زمین پر تھے اور میں آسمانوں کے اوپر تھا۔ جناب ابن عباس نے آپ کے حضور سوال کیا کہ اللہ نے آپ سے کیا کلام فرمایا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا، اے محمد میں نے علی کو تیرا وصی، وزیر اور خلیفہ بنا دیا ہے، اور جب زمین پر جانا تو علی کو بتا دینا، حالانکہ وہ اب بھی سن رہے ہیں۔ بس میں نے اس وقت علی سے کہہ دیا جب میں بارگاہ ربوبیت میں تھا، اور علی نے اس وقت جواب دیا، میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا ہے۔ بس اس وقت اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ علی پر سلام بھیجو، چنانچہ تمام ملائکہ نے علی کو سلام کیا اور علی نے سب کے سلام کا جواب دیا۔ اس وقت میں نے یہ بھی دیکھا کہ ملائکہ ایک دوسرے کو علی کی ولایت و وزارت کی خوشخبری دے رہے تھے۔ بس جب میں ملائکہ کے قریب سے گزرا تو انہوں نے مجھے علی کی ولی عہدی پر مبارکباد پیش کی، اور وہ کہنے لگے، ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنایا، تمام ملائکہ کو علی کی خلافت پر خوشی ہوئی ہے۔ اور اس وقت میں نے حاملین عرش کو دیکھا، وہ بھی زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس دوران جبرائیل نے مجھے کہا کہ باقی ملائکہ نے امام علی کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن حاملین عرش کو اب اجازت ملی ہے، اس لیے وہ اب اپنی گردنیں جھکا کر علی کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں زمین پر واپس آیا تو میں نے علی کو معراج کا قصہ سنایا، اور علی نے مجھے معراج کی ساری داستان سنا دی۔ بس میں جان گیا کہ میں نے جہاں جہاں قدم رکھا علی کی نگاہ مجھ پر رہی۔ ابن عباس نے عرض کیا، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تجھے علی کی محبت کی وصیت کرتا ہوں، اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے، اللہ اس وقت کسی کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک وہ علی کی ولایت و محبت کا اقرار نہ کرے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، جن لوگوں نے خدا کی طرف اولاد کی نسبت دی ہے، دوزخ کی آگ ان سے بھی زیادہ علی کے دشمنوں کو مقام غضب قرار دے گی۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا کوئی علی سے بغض رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ لوگ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنایا، اللہ نے مجھ سے بہتر کوئی نبی پیدا نہیں کیا، اور علی سے بہتر کوئی وصی نہیں بنایا۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مکمل تعمیل کی۔ جب وقت وصال میں بارگاہ نبوت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا، اے ابن عباس، علی کے مخالف کا مخالف بن کر رہنا اور اس سے تعاون نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا، آپ لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے رو دیا اور بہت دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، اگر تو اللہ کی رضا چاہتا ہے تو علی کے طریقے کو نہ چھوڑنا، پس ادھر جانا جدھر علی جائیں، اور انہیں اپنا امام ماننا، اور ان کے دشمن کو دشمن سمجھنا، اور ان کے دوست کو دوست سمجھنا۔ جب کسی نے مجھے امام باقر سے جوامع الکلم کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا، وہ قرآن مجید ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 فضیلتیں عطا کی ہیں، اور علی کو بھی 5 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ مجھے اس نے کوثر عطا کی، اور علی کو سلسبیل۔
کتاب احتجاج تبرسی میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان مکالمہ ہوا، انہوں نے آپ کے حضور کہا، حضرت نوح علیہ السلام آپ سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا، وہ سفینے پر سوار ہوئے تھے، پس وہ چلتا ہوا آخر کوہ جودی پر آیا اور یہاں ٹھہر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب کچھ جو انہیں ملا مجھے اس سے افضل حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان میں ایک نہر عطا کی ہے جو عرش کے نیچے سے جاری ہوتی ہے، اس کے کناروں پر یاقوت اور موتیوں کے ہزاروں کمرے ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں نقل ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے بیٹے جناب ابراہیم کے عوض عطا کی ہے۔